بعض مسائل کا سامنا ہے، بہت سارے ملک کے سامنے چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کٹھنائیاں ہیں۔ دنیا کے ہر گوشے میں قتل و غارت گری، خوریزی، فساد کا بازار گرم ہے، انسانیت بلک رہی ہے، آدمیت دم توڑ رہی ہے، شرم و حیا، عورت کی عزت و آبرو سر پیٹ رہی ہے۔ آج انسان کہیں بھی اپنے آپ کو معمول اور محفوظ تصور نہیں کر رہا ہے۔ ایک منٹ میں آباد شہر ویران، پل بھر میں انسانیت کے دشمنوں کی ویران تلواروں کے سائے سے بے گور و کفن لاشیں خاک و خون میں تڑپتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج انسانیت کہیں بھی امن محسوس نہیں کر رہی ہے۔ بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں جس میں بوڑھے، بچے، عورتیں، مسافر بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ انسانی زندگی مفلوج اور ہر قسم کا امن و سکون غارت ہو گیا ہے۔ کہاں ہے وہ درس اخوت اور مروت، کہاں ہے قیام امن کی تعلیم، اور کہاں ہے سماج کو پرسکون بنانے کے لیے رشیوں منیوں کی ہدایات پر عمل کرنے والے لوگ؟ ان حالات میں اسلام کا امن پیغام یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ۔ آپ نے فرمایا ہے جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ آپ کے پڑوس میں بسنے والا، میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں، آپ کے پڑوس میں اگر ایک غیر مسلم بھائی، خواہ وہ کسی بھی مذہب اور کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ رہتا ہے، اس کو آپ اپنی طرف سے ہر قسم کا امن و امان مہیا کیجیے۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے، آپ اس کے دکھ اور تکلیف کو اپنا دکھ سمجھ کر، اپنی تکلیف سمجھ کر آپ اس کا ہر قسم کا سہیوگ کیجیے۔ حتیٰ کہ اگر وہ مالی استھتی سے کمزور ہے، آپ اس کے علاج معالجے کے لیے، اس کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ اس کے لیے مالی تعاون بھی پیش کیجیے، اور ہر قسم کے اس کے دکھ کو دور کرنے میں آپ اس کا سہیوگ کیجیے۔ اور جب اس کو خوشی کا ماحول ملے، ان حالات کے اندر آپ جو ہے اس کی خوشیوں میں شریک ہوئیے، آپ اس کو مبارکباد دیجیے تاکہ وہ آپ کو اپنے بھائی کا سا پیار دے سکے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا ایک حق ہوتا ہے، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے دو حق ہوتے ہیں، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے تین حق ہوتے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں بسنے والا اگر غیر مسلم بھائی بھی ہے، پڑوسی ہونے کے ناطے آپ جو ہیں اس کے ساتھ بھائی چارگی کا مظاہرہ کیجئے اور اس کے ساتھ پڑوسی کا برتاؤ کیجئے۔ جس کا دو حق ہے وہ مسلم ہے، اور جس کے تین حق ہیں وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے اور مسلم بھی ہے اور وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا جا رہا ہے۔ میں صاف لفظوں میں اس پروگرام کے اسٹیج سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، دہشت گردی کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور دہشت گرد انسان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کو کسی ایک مذہب کے ساتھ جوڑنا یہ بڑی ناانصافی ہوگی، اور یہ اسلام کے امن و شانتی کے پیغام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اسی طرح اسلام میں جبر و اکراہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا قرآن اعلان کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسلام سارے عالم میں جو پھیلا ہے وہ اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، اچھے سبھاؤ کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اسلام میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسلام میں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم موجود ہے، چاہے وہ انسان کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو۔ یہاں تک کہ اسلام میں جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم موجود ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور مسلم اٹھا کر کے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام امن دیا ہے وہ انسانوں سے ہٹ کر جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت، ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی نے پیاسے کتے کو جو دم توڑ رہا ہے اس کو پانی پلانے کا کام انجام دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نیک کام کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جبکہ وہ گناہ اور پاپی انسان تھا۔ اسی طریقے سے ایک بدچلن، بد کردار، زانیہ عورت کے تعلق سے آتا ہے، اس نے بھی ایک کتے کو پانی پلا کر کے اپنے گناہوں کی معافی کرا دی۔ میرے بھائیوں، بخاری مسلم شریف کی ایک روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے اندر ایک سینگ والی بکری بھی
بے سینگ والی بکری کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گی اس کا بھی بدلہ اس کو قیامت کے دن چکانا ہوگا۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ کر کے رکھا، اس کو دانا پانی کھانا پینا کچھ نہ دیا، حتیٰ کہ وہ بلی ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت بلی جو بے زبان مخلوق ہے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کی جائے گی۔